अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अगर आजकल आपके पास फ्री टाइम है तो यकीन माने कि ये जो टाइम आपको फ्री मिला हुआ है किसी भी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि यही वक्त आपको दो रास्ते देता है। या तो आप उसे ज़ाया करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लें, या फिर उसी वक्त को इस्तेमाल करके खुद को बेहतर बनाकर अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख दे दें। ये मुकम्मल तौर पर आप पर इन्हसार करता है कि आप अपने फ्री टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। शायद आप भी यही सोचते होंगे कि फ्री टाइम में आखिर क्या करें। मैंने जॉब से रिज़ाइन दे दिया तो उसके बाद मैं यही सोचती थी हर वक्त कि मैं फ्री टाइम में क्या करूं। तो क्या क्या चीज़ें मैंने अडॉप्ट की है और क्या क्या करना चाहिए वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं शेयर करूंगी वो आदतें जो आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो चंद ही महीनों में आप अपने अंदर बहुत तब्दीली महसूस करेंगे। जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है जी, नई नई स्किल इतनी आ गई हैं, आप वो सीखना शुरू करें। आज के दौर में अपने फ्री टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि कुछ नया सीखें। आप चाहें तो अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं या फिर इस वक्त को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी महंगे कोर्स की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सी चीज़ें मुफ्त में सीखी जा सकती हैं। अगर आपको कंप्यूटर में दिलचस्पी है तो वेब डिज़ाइनिंग, कोडिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख लें। अगर आपका मिजाज थोड़ा सा क्रिएटिव है तो आप पेंटिंग वगैरह भी सीख सकते हैं, स्केचिंग वगैरह भी सीख सकते हैं। ये चीज़ें इब्तिदा में तो आपको शौक लगती हैं, एक हॉबी के तौर पर आप लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये आपके लिए आमदनी का और एक तरक्की का ज़रिया भी बन जाती हैं। रोज़ाना सिर्फ 15 से 20 मिनट इस पर लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद में बहुत बड़ा फ़र्क देखेंगी। दूसरी जो चीज़ है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। चाहे आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितनी ही बड़ी डिग्री क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही टॉपर क्यों ना रह सके हों, अगर आपके अंदर एतमाद नहीं है, अगर आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली किसी को नहीं कह सकते हैं तो आपकी सलाहियत अधूरी है। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि ये जानने का फ़न है कि कैसे बोलना है, किस अंदाज में बोलना है। इसके लिए आपने करना क्या है, आईने के सामने खड़े हों और बोलने की प्रैक्टिस करें। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनें, किताबें पढ़ें, नए नए अल्फाज सीखें। सबसे बढ़कर दूसरों को गौर से सुनें। वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी जो गुफ्तगू है उसमें निखार आना शुरू हो जाएगा और लोग आपको संजीदगी से लेने लगेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरे जो काम आपने करना है कि अपनी लाइफ के हमेशा गोल्स सेट करें और उनका जायज़ा लें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी गोल्स, कोई भी प्लान नहीं है तो वक्त ज़ाया होता है। सोचें कि आप अगले 1 महीने, 6 महीने या साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। छोटे छोटे गोल्स बनाएं, छोटे छोटे अहदाफ बनाएं और उन पर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करें। हर हफ्ते, हर महीने उनका जायज़ा लें और देखें कि कहाँ तक आप कामयाब हुए हैं, कहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है। आप अपनी तरक्की खुद महसूस करेंगे। चौथी जो चीज़ आपने करनी है वो है जी, दिन भर आप जो भी सोचते हैं, जो भी आपके जज्बात होते हैं वो कागज़ पर ज़रूर लिखें, एक डायरी बनाएं अपनी। चंद मिनट जो है रात को निकाल कर अपनी खुशियों को, कामयाबियों को, अपनी गलतियों को डायरी पर ज़रूर लिखें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो ज़हनी बोझ है वो कम हो जाता है, नींद बेहतर आती है और आप खुद को ज़्यादा पुरसकून महसूस करते हैं। और कुछ हफ्तों के बाद ये होगा कि जब आप अपनी डायरी को दोबारा पढ़ेंगी, आप अपने ज़हनी सुकून को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी। पांचवी जो चीज़ है, तालीमी वीडियोस देखें या पॉडकास्ट सुनें। हमारा दिमाग हमेशा वही बुनता है जो हम उसको रोज़ाना सुनाते हैं। अगर आप पॉजिटिव, एजुकेशनल या मोटिवेशनल पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं या वीडियोस देखते हैं तो आपकी सोच भी खुद ब खुद वैसी ही बनती जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसके लिए टाइम ही ज़रूरी निकालना है। आप बर्तन धोते हुए, कुकिंग करते हुए, कोई भी घर के काम करते हुए लाजमी सुने, क्योंकि इंसान जो सोचता है उसकी ज़िंदगी में वैसा ही होता है। ये छोटी सी आदत ज़रूर है लेकिन आपके दिमाग को ये एक्टिव रखती है और पॉजिटिव रखती है।
اس کے بعد نمبر 6 پہ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے جی فٹنس، اور یہ ایکسرسائز کہہ لیں۔ تندرست جسم ہمیشہ ہی پوزیٹیو ذہن رکھتا ہے۔ آپ کا جسم ایکٹیو ہوگا تو آپ پوزیٹیو رہیں گے۔ روزانہ کم از کم 15 سے 20 منٹ واک کریں، یوگا کریں یا ہلکی پھلکی کوئی بھی ورزش کر لیں۔ یہ صرف آپ کے جسم کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کے ذہن کو بھی طاقت دیتا ہے۔ دن میں صرف 5 سے 10 منٹ آپ ضرور نکالیں۔ آنکھیں بند کریں، گہری گہری سانسیں لیں اور آہستہ چھوڑیں۔ ذہن میں تھاٹس آتی ہیں، ڈیفرنٹ تھاٹس آتی ہیں، ان کو بس جانے دیا کریں۔ اور آپ اس کا اثر کیا دیکھیں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے اندر غصے کی کمی ہو جائے گی، آپ ذہنی سکون حاصل کر لیں گے اور پوزیٹیو تھنکنگ کی طرف چلے جائیں گے۔ نمبر 7 پہ جو چیز ہے، آپ سوشل میڈیا کو محدود کر دیں۔ صبح و شام صرف چند منٹ کے لیے استعمال کریں۔ ایک ٹائم رکھ لیں کہ میں نے اتنا ٹائم استعمال کرنا ہے۔ آپ لیمٹس بنا لیں کہ میں نے اتنے ٹائم دیکھنا ہے، اس کے بعد میں نے نہیں دیکھنا ہے۔ جب آپ ہر چیز کو ایک ٹائم کے ساتھ کریں گی اور پراپر تھنکنگ کے ساتھ کریں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک تو وقت زیادہ ہوگا اور پرسکون رہیں گے آپ، کیونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ اتنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، 5 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر جب تک آپ اس کے اوپر کنٹرول نہیں رکھنا سیکھیں گے، آپ کا ٹائم اسی طرح ویسٹ ہوتا رہے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں کہ آپ نے کس حد تک سوشل میڈیا دیکھنا ہے۔ 8 پہ جو بات ہے وہ ہے جی خود کو چیلنج کرتے رہیں، ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، کیونکہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن کرتے کچھ بھی نہیں ہیں، بس صرف سوچ کی حد تک رہتے ہیں، باقی لائف میں کوئی پہلا سٹیپ نہیں اٹھاتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے چیلنجز لیں، جیسے صبح جلدی اٹھنا ہے، کوئی ایکسٹرا بک پڑھنی ہے یا کوئی بھی ایکسٹرا اپنی کلیننگ کرنی ہے، گھر کو کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے یا کوئی نئی عادت آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے۔ تو ایسے جو چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہیں وہ آپ کو ایک تو کانفیڈنٹ رکھتے ہیں اور دوسرا آپ کی زندگی میں ڈسپلن لے کے آتے ہیں۔ نمبر 9 جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہابیز۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بالکل بے مقصد چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ کوئی ہمارا اپنا کوئی شوق ہوتا ہے۔ شادی کے بعد بالکل بلینک ہو جاتے ہیں، صرف گھر، بچے، شوہر، اسی ایک سرکل میں ہماری زندگی گزرتی ہے، ہم اپنے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں نکالتے ہیں۔ زندگی آپ کی صرف کام کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے شوق بھی پورے کرنے کے لیے ہے۔ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے شوق نہ پورا کریں۔ اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے، باغبانی کا شوق ہے، پڑھنے کا شوق ہے تو اپنے شوق کے لیے وقت نکالیں۔ یہ نہ صرف آپ کو ذہنی سکون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے اس کو انہینس کرتا ہے۔ نمبر 10 پہ جو بات ہے وہ ہے جی روزانہ کسی نہ کسی بک کا مطالعہ 10 سے 15 منٹ ضرور کریں۔ موٹیویشنل کوئی بائیوگرافی یا سیلف ہیلپ سے ریلیٹڈ کوئی بکس ہیں تو ان کو ضرور پڑھیں، کیونکہ کتابیں جو ہیں وہ خاموش ایک ٹیچر کا کام کرتی ہیں جو آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہیں۔ اپنے اہل خانہ سے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور بات کریں، ان کی بات سنیں، ان کے تجربات سے سیکھیں، کیونکہ یہ جو تعلقات ہوتے ہیں آپ کو جذباتی طاقت دیتے ہیں اور زندگی میں خوشیاں بڑھاتے ہیں۔ چیزوں سے، لوگوں سے، کتابوں سے محبت بڑھائیں، اپنی ان سے کنارہ کشی نہ کریں تاکہ آپ پوزیٹیو پرسنالٹی کے مالک بنیں۔ نیکسٹ جو بات ہے وہ ہے جی غیر ضروری چیزیں صاف کرنا۔ اپنے گھر میں، فون میں، آپ کا جو ورک پلیس ہے وہاں سے غیر ضروری چیزیں ضرور ہٹائیں۔ صاف ستھرے ماحول میں آپ جو ہے وہ ذہنی سکون میں رہیں گے اور فوکسڈ رہیں گے۔ اگر آپ کے آس پاس چیزیں بکھری ہوئی ہوں گی اور بے تحاشا چیزیں پڑی ہوں گی تو آپ کبھی بھی فوکس نہیں رہیں گے اور ہمیشہ ذہنی جو انتشار ہوتا ہے اس کا شکار رہیں گے۔ تو ہمیشہ کلین رہیں اور اپنے جو آس پاس کی سپیس ہے اس کو بھی کلین رکھیں، گھر کو، الماری کو، کچن کو ڈیکلٹر کریں تاکہ ایکسٹرا چیزیں آپ کو اریٹیٹ نہ کریں اور آپ فوکسڈ رہیں اپنی لائف میں۔ نیکسٹ جو بات ہے وہ ہے جی خود کی دیکھ بھال۔ اپنی گرومنگ کے اوپر فوکس کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں، اپنی صفائی کا خیال رکھیں۔ یہ عادت بہت چھوٹی ہے لیکن آپ کا اعتماد، آپ کا موڈ اور آپ کی انرجی پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔
اگر آپ صاف ستھرے ہوں گے تو کانفیڈنٹ ہوں گے، اگر آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں گے آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا، فریش رہے گا۔ آپ گندے مندے حلیے میں پھرتے رہیں گے، نہ کپڑے چینج کریں گے، بچوں میں لگے رہیں گے، بس گھر کے کاموں کی طرف ہی فوکس ہوگا، تو جب آپ اپنے اوپر ہی فوکس نہیں کریں گے تو لوگوں کے پاس بھی اتنا ٹائم ہے کہ وہ آپ کے اوپر فوکس کریں، تو آپ دن بہ دن ڈل ہوتے جائیں گے، کیونکہ نہ آپ کی زندگی میں کوئی گول ہوگا۔ اس لیے اپنے بارے میں آپ کو خود ہی سوچنا ہے، اپنے اوپر خود ہی کام کرنا ہے، تو ہمیشہ اپنی دیکھ بھال کریں۔ ضروری نہیں ہے اپنے برانڈڈ کپڑے پہننے، برانڈڈ میک اپ لینا ہے، تھوڑا لیں، اچھا لیں، لیکن صاف ستھرے رہیں۔ نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے جی شکر گزاری۔ روزانہ چند لمحے نکال کر سوچیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے، صحت، گھر، خاندان، روزگار، ان میں سے کچھ بھی آپ کے پاس ہے تو اس چیز کا شکر ادا کریں، کیونکہ ایز اے ہیومن نیچر اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہے ہم اس کے اوپر شور ڈالے رکھتے ہیں، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کے اوپر ہم لوگ فوکس ہی نہیں کرتے ہیں اور شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔ شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پوزیٹیو رکھتی ہے اور آپ کو مطمئن رکھتی ہے۔ جب آپ پوزیٹیو ہوں گے اور مطمئن ہوں گے تو آپ اپنی لائف میں بڑے سے بڑے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کامیابی اور خوشی جو ہے ایک دن میں کبھی بھی نہیں آتی ہے، یہ روزانہ کے چھوٹے مگر مستقل قدموں سے بنتی ہے۔ چھوٹے سے شروع کریں اور پوزیٹیو رہیں اور اس کے اوپر جمے رہیں، اور پھر آپ اپنی ترقی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔